السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کے باب الاسدی والثور کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم اس کہانی کے ترجمے کے 17 قسط سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ 18ویں قسط کا جہاں سے ہم نے ترجمے کو چھوڑ دیا ہے وہاں سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، بغیر کسی تمہید کے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَدَخَلَتْ أُمُّ الْأَسَدِ حِينَ أَصْبَحَتْ عَلَى الْأَسَدِ، شیر کی ماں صبح شیر کے پاس آئی، داخل ہوئی، آئی۔ آگے دیکھیے، وقالت لَهُ، اور شیر سے کہنے لگی، یا سید الوحوش، اے جانوروں کے سردار، حوشیتا ان تنسا ما قلت بالامس، حوشیتا حاشا یحاشی، حوشیتا تم دور ہو، تم پاکیزہ ہو کہ اس بات سے کہ تم نے جو کل کہا ہے اس کو بھول جاؤ۔ وَأَنَّكَ أَمَرْتَ بِهِ لِوَقْتِهِ، تم نے اس کے سلسلے میں ایک وقت کے لیے قید کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے اس کے لیے ایک وقت کے لیے حکم دیا تھا، یعنی قید کرنے کے لیے۔ وَأَرْضَيْتَ بِهِ رَبَّ الْعِبَادِ، اور اس کے ذریعے بندوں کے رب کو تم نے راضی کیا تھا۔ وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاء، علماء نے کہا ہے، لَا يَنبَغِي لِلْإِنسَانِ أَن يَتَوَانَى، باب تفاعل سے توانا، یتوانی، توانین، دیری کرنا مناسب نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے لیے کوشش کرنے میں دیری کرے، تقویٰ کے لیے کوشش کرنے میں دیری کرے۔ بل لا ينبغي ان يدافع، یہ بھی مفعلہ سے دافع یدافع مدافعتاً، بلکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ گناہگار کے گناہ کا وہ دفاع کرے۔ فلما سمع الاسد کلام امہ، جب شیر نے اپنی ماں کی گفتگو کو سنا، امر ان یحضر النمر، تو اس نے چیتے کو حاضر کرنے کا حکم دیا، چیتے کو آنے کا حکم دیا۔ وهو صاحب القضاء، اور وہ صاحب قضاء تھا، یعنی قاضی تھا۔ فلما حضر، جب وہ آ چکا، قال له وللجواس العادل، تو اس نے اس سے، اور جواس عادل یہ شیر کا نام ہے، جواس عادل سے کہا، یعنی یہ بھی قاضی تھا، اجلسا فی موضع الحکم، فیصلے کی جگہ بیٹھ جاؤ، عدالت میں بیٹھ جاؤ۔ ونادیا فی الجند، لشکر میں آواز لگاؤ، لشکر میں کہہ دو، صغیرہم و کبیرہم، ہر چھوٹے بڑے کو، ان یحضروا، ہر چھوٹے بڑے کو آنے کے لیے کہہ دو، وینظروا فی حال دمنہ، تاکہ وہ لوگ دمنہ کے احوال میں غور و خوض کریں، ویبحثوا عن شانہ، اور اس کے احوال کے متعلق تلاش و جستجو کریں۔ تو دیکھیے، یہاں پر دمنہ بین یدی القضاء، تو پورے جانور ہیں، اور یہاں پر دمنہ بھی ہے، یہ چیتا ہے، اور یہ جو شیر الجواس العادل ہے وہ شیر ہے، یہ دونوں اس کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دمنہ بین یدی القضاء، دمنہ قاضی کے سامنے میں یا عدالت کے سامنے میں۔ وَيَفْحَصُوا عَنْ ذَنْبِهِ، اس کے گناہ کو تلاش کرو۔ وَيُثَبِّتُوا قَوْلَهُ وَعُذْرَ مَا فِي كُتُبِ الْقَضَاءِ، لکھو اس کی بات کو، اس کے آثار کو قضاء کی کتاب میں، قضاء کے رجسٹر میں۔ وَارْفَعَا إِلَيَّ ذَلِكَ يَوْمًا فَيَوْمًا، ہر دن اس کو میرے سامنے میں پیش کرو، جو کچھ بھی وہاں پر پیش آتا ہے، جس کو تم نے لکھا ہے اس کو میرے سامنے میں پیش کرو۔ فلما سمع ذلك النمر، چیتے نے جب اس کو سنا، والجواس العادل، چیتے اور جواس عادل یعنی شیر نے سنا، یہ اس کا چچا زاد رشتہ دار تھا، یہ شیر کا، جو شیر بادشاہ ہے، جواس عادل۔ وكان هذا الجواس عم الاسد، یہ جواس شیر کا چچا تھا۔ قال، ان دونوں نے کہا، سمعا وطاعتا، یعنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر،
جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، ہم نے سن لیا، اطاعت کر لی۔ لما امر الملک، جب بادشاہ نے حکم دیا، وخرج من عنده، وہ دونوں بادشاہ کے یہاں سے نکل گئے، فعملا بمقتضى ما امرهما به، اور انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے بادشاہ نے ان سے کرنے کے لیے کہا تھا، بمقتضى ما امرهما به، جس طریقے سے بادشاہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا ویسے ہی کیا، حتی اذا مضى من اليوم الذي جلسوا فيه 3 ساعات، جب وہ دن جس دن یہ لوگ قضا کے لیے بیٹھے تھے اس کی 3 گھنٹے گزر گئے، امر القاضی ان یؤتی بدمنہ، تو قاضی نے حکم دیا کہ دمنہ کو لایا جائے، فأتی به، تو اس کو لایا گیا، فأوقف بین یدیہ، اور قاضی کے سامنے میں اس کو کھڑا کیا گیا، والجماعۃ حضور، تمام کے تمام لوگ حاضر تھے، ولما استقر به المکان نادى سید الجمع بأعلی صوته، جب وہ اپنی جگہ پر مستقر ہو چکا، آ چکا، بیٹھ چکا، جب وہ نادى سید الجمع بأعلی صوته، تو پوری جماعت کے سردار نے اپنی بلند آواز سے پکارا، ایھا الجمع، اے جماعت، انکم قد علمتم ان سید السباء لم یزل منذ قتل شطرب خاثر النفس، تم جانتے ہو کہ درندوں کا سردار مسلسل جب سے اس نے شطربہ کو قتل کیا ہے، نہایت ہی زیادہ اپنے معاملے میں، اپنے سلسلے میں حیران ہے، پریشان ہے، بہت زیادہ غم اور تکلیف میں ہے، یرا انہ قتل شطربہ بغیر ذنب، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے شطربہ کو بغیر کسی گناہ کے قتل کیا ہے، وَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِكِذْبِ دِمْنَا وَنَمِيمَتِ، اس نے شطربہ کی گرفت دمنہ کے جھوٹ، دروغ گوئی اور اس کی چغلی کی وجہ سے کی ہے، وَهَذَا الْقَاضِي قَدْ أَمَرَ أَن يُجْلِسَ مَجْلِسَ الْقَضَاء، اس قاضی نے مجلس قضا کو بٹھانے کا حکم دیا ہے، وَيَبْحَثْ عَنْ أَمْرِ دِمْنَا، قد امر ان یجلس ویبحث عن امر دمنہ، دمنہ کے معاملے میں غور و خوض کرنے کے لیے کہا ہے، فمن علم منکم شیئا فی امر دمنہ، تم میں سے جو بھی دمنہ کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے، من خیر او شر، بھلا ہو یا برا ہو، فلیقل ذلک، تو وہ اس کو کہہ دے، ولیتکلم به علی رؤوس الجمع والاشہاد، اور اس کو جو ہے تمام مجمع کے سامنے میں اور تمام گواہوں کے سامنے میں اس کے بارے میں بات چیت کرے، لیکن القضاء فی امری بحسب ذلک، تاکہ فیصلہ اس کے سلسلے میں یہ لوگوں کی گواہی کے مطابق ہی ہو، فإذا استوجب القتل، یستوجب، جب اگر یہ واجب القتل ہوتا ہے تو فالتثبت فی امری اولا، تو اس کے معاملے میں تھوڑی سی تاخیر ہی بہتر ہوگی، والعجلۃ من الہویٰ، اس لیے کہ جلدی یہ خواہش نفس سے ہوتی ہے، عجلت بازی یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، ومتابعۃ الاصحاب علی الباطل ذل، اور لوگوں کی مرافقت باطل کے سلسلے میں لوگوں کا ساتھ دینا یہ ذلت کا باعث ہوتا ہے، فَإِنْدَهَا قَالَ الْقَاضِي، اس وقت قاضی نے کہا، ایھا الجمع، اے جماعت کے لوگو، اسمعوا قول سیدکم ولا تکتموا ما عرفتم من امری، اپنے سردار کی بات کو سنو، جو بھی تم اس کے سلسلے میں جانتے ہو اس کو چھپاؤ نہیں، واحذروا فی الستر علیہ، اس کے معاملے میں کوئی بھی چیز چھپانے سے احتراز ہی کرو، فی الستر علیہ 3 خصال، اس کے معاملے میں 3 عادتوں کے چھپانے کے سلسلے میں احتراز کرو، بچو، احداہن، ایک تو بات یہ ہے کہ وہی افضلہن، سب سے بہتر بات ہے یہ، اللہ تزدروا فعلہ، ذرا مانے برا، اس کے فعل کو برا مت سمجھو، اللہ تزدروا فعلہ، اس کے فعل کو، اس کے اس کام کو حقیر نہ جانو، ولا تعدوہ یسیرا، اس کو معمولی نہ سمجھو، فمن اعظم الخطایا، بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، بڑی غلطی یعنی بڑا گناہ، فمن اعظم الخطایا قتل البریء الذی لا ذنب لہ بالکذب والنمیمہ، سب سے بڑی غلطی ایک بے گناہ شخص کا قتل ہوتا ہے جس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ، دروغ گوئی اور چغل خوری کے ذریعے سے اس کا قتل کرنا ہوتا ہے، ومن علم من امر هذا الكذاب الذي اتهم البريء بكذبه ونميمته شيئا
فسطر علیہ فهو شریک فی الاسم والعقوبہ، جو اس دروغ کو جھوٹے شخص کے سلسلے میں جس نے ایک ناکردہ شخص کو، ناکردہ گناہ شخص کو، ایک بری شخص کو متہم کیا تھا جھوٹ، اپنی دروغ گوئی جھوٹ کے ذریعے، اپنے چغل خوری کے ذریعے، اس کے سلسلے میں کچھ بھی جانتا ہے فسطر علیہ، اور اس کو چھپا دیتا ہے، تو وہ شخص بھی گناہ اور سزا میں اس کا برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے اس کے معاملے میں اگر تمہیں کچھ بھی پتہ ہے، کچھ بھی جانتے ہو، تو اس کو بتلا دو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذا اعترف المذنب بذنبه، اگر کوئی شخص اپنے گناہ کا خود اعتراف کرتا ہے، کان اسلم له واحرى بالملك وجنده ان يعفو عنه ويصفه، کہ اس کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہو، یعنی جو شخص اپنے گناہ کا مرتکب، جو گناہ کا معترف ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، تو بادشاہ اور اس کے لشکر کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیں، ویصفہ، اور اس سے درگزر کر دیں۔ والثالثہ، تیسری بات یہ ہے ترک مراعات اہل الذم والفجور، لیکن جو قابل مذمت ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں رعایت کرنے کو بالکل ترک کرنا چاہیے۔ وقطع اسباب مواصلاتہم، ان سے تعلقات کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں ان کو توڑ لینا چاہیے، یعنی ان سے تعلقات، ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ جو زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں ان سے۔ آگے دیکھیے کہ وقتی اسباب مواصلاتہم و مودتہم عن الخاصۃ والعامہ، خاص لوگوں سے اور عام لوگوں سے ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے، ان سے محبت کو ختم کرنا چاہیے۔ فمن علم من هذا المحتال شیئا، اس غدار مکار کے سلسلے میں جو بھی کچھ بھی جانتا ہے، فلیتکلم به علی رؤوس الاشہاد، تمام لوگوں کے سامنے میں اس سلسلے میں کلام کرے، علی رؤوس الاشہاد، تمام لوگوں کے سامنے میں، ممن حضر، حاضرین میں سے تمام لوگوں کے سامنے میں اس کے سلسلے میں کلام کرے، لیکون ذلک حجۃ علیہ، تاکہ یہ بات اس کے خلاف جو ہے دلیل ہو جائے۔ وقد قیل، یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ انہ من کتم بالشہادہ، کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، الجم بلجام من نار یوم القیامہ، اس کو جو ہے روز قیامت میں آگ کی بیڑی پہنائی جاتی ہے، آگ کا لگام اس کو ڈال دیا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے۔ وَلْيَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ عَالِمٌ، تم میں سے ہر شخص جو جانتا ہے اس کو کہہ دے۔ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْجَمْعُ أَمْسَكُوا عَنِ الْقَوْلِ، جب مجمع نے اس بات کو سنا تو یہ لوگ کہنے سے رک گئے۔ فقال دیمنا نے کہا ما یسکتکم، تم کیوں خاموش ہو؟ تکلموا بما علمتم، جو جانتے ہو اس کو کہہ دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّ كَلِمَةٍ جَوَابٌ، لیکن یہ بات جان لو کہ ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ وقد قالت العلماء، علماء کہتے ہیں من یشہد بما لم یرى، جو ایسی بات کی گواہی دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں ہے، وَيَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ، اور ایسی بات کہتا ہے جس کو جانتا نہیں ہے، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الطَّبِيبَ الَّذِي، اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اس طبیب کو، اس معالج کو، اس ڈاکٹر کو پہنچی تھی۔ قَالَ لِمَا لَا يَعْلَمُ، جس بات کو جانتا نہیں تھا اس نے وہ بات کہہ دی تھی۔ انی عالمہ، کہ میں اس کو جانتا ہوں کہا تھا اس نے۔ قالت الجماعہ، جماعت نے کہا وکیف کان ذلک، کہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ قال دیمنا نے کہا زعموا انه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض شہروں میں ایک معالج تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک طبیب تھا جو نہایت ہی زیادہ نرم خو اور صاحب علم تھا۔ وَكَانَ ذَا فِتْنَةٍ فِيمَا يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ، جو بھی علاج و معالجہ وہ کرتا تھا، وہ اس سلسلے میں نہایت ہی زیادہ ذہین فتین تھا۔ فَكَبِرَ ذَلِكَ الطَّبِيبُ، وہ طبیب بوڑھا ہو گیا، وَضَعُفَ، اور کمزور ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر الملک یشاور الطبیب، بادشاہ یشاور الطبیب العامہ، اندھے معالج سے، اندھے طبیب سے مشورہ کر رہا ہے۔ الجاہل، یہاں پر ایک جاہل بیٹھا ہے، یزعم علمہ بالطب، جو طب کو جاننے کا زعم کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے کہ میں طب کو جانتا ہوں۔ یہ تو اندھا ہے جو ماہر ہے، لیکن ایک جاہل شخص اپنے طبیب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
تو دیکھیے یہ جو ڈاکٹر تھا فقب وہ ضعف بصرہ، اس کی آنکھ کمزور ہو چکی تھی، وکان لمالک تلک الناحیۃ تلک المدینۃ ابنۃ، اس جگہ کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، قد زوجها لابن اخ له، اپنے بھائی کے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا تھا، فعرض لها ما يعرض للحوامل من الاوجاع، بادشاہ کی بیٹی کو حاملہ عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تکلیف درپیش ہو چکی تھی، عرض یعرض درپیش ہو چکی تھی، فجیء بهذا الطبیب، تو اس ڈاکٹر کو لایا گیا اسے، فلما حضر، جب آ چکا تو سأل جاریۃ، تو اس نے لڑکی سے پوچھا ان وجعہا وما تجد، اس نے اس کی تکلیف اور جو وہ پاتی ہے تکلیف جو بھی اس کو احساس ہے اس کے سلسلے میں دریافت کیا، فاخبرتہ، تو اس نے اس کو بتلا دیا، فعرف داءہا ودواءہا، تو اس نے اس کے مرض کو بھی جان لیا، اس کے علاج کو بھی جان لیا، وقال، کہا، لو کنت ابصر لجمعت الاخلاط، اگر میں دیکھتا ہوتا، مجھے میرے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں تمام اخلاط کو جمع کرتا اپنے جانکاری کے موافق، اس کے تمام اجناس کو، ولا اثق فی ذلک باحد غیری، میرے علاوہ میں اس سلسلے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، وکان فی المدینۃ رجل سفیہ، شہر میں ایک بیوقوف شخص تھا، فبلغہ الخبر، اس کو یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کی بیٹی اس طریقے سے بیمار ہے، فاتاہم، تو وہ آیا، وادعا علم الطب، اس نے علم طب کا دعویٰ کیا، وعلمہم، اور ان کو بتلایا کہ انہ خبیر بمعرفت اخلاط الادویۃ والعقاقیر، کہ وہ دواؤں کو اور دواؤں کے نسخوں کو خلط ملط کرنے کی جانکاری وہ رکھتا ہے، اور ان کو جانتا ہے اور اس کی جانکاری بھی رکھتا ہے، عارف بطباع الادویۃ، دواؤں کی طبیعت سے، دواؤں کے اثر سے وہ مرکب اور مفرد دواؤں کے اثرات سے وہ واقف ہے، فامرہ الملک ان یدخل خزانۃ الادویہ، تو بادشاہ نے اس کو دواؤں کے خزانے کے اندر داخل کرنے کا حکم کیا۔ فیاخذ من اخلاط الدواء حاجتہ، کہ وہ وہاں سے کہ مخلوط دواؤں میں سے جو اپنی حاجت کے اپنی ضرورت کے موافق لے لے، فلما دخل السفیہ الخزانۃ، جب بے وقوف دواؤں کے خزانے میں، دواؤں کے روم میں داخل ہوا، وعرض علیہ الادویۃ، عرضت علیہ الادویۃ، اور یہ دوائیں اس کے سامنے میں پیش کی گئیں، ولا یدری، اس کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، ما ہی ولا لہ بہا معرفہ، کہ یہ کیا ہے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ بھی جانتا نہیں تھا، تو اخذ فی جملۃ ما اخذ منها سرۃ فیہا سم قاتل لوقتہ، جو بھی ادویات کو اس نے لیا اس میں ایک ایسی تھیلی کو بھی لیا جس کے اندر زہر تھا، جو نہایت ہی مہلک زہر تھا، جو فوراً ہی قتل کر دیتا تھا، وخلطہ فی الادویہ، اس کو دواؤں میں ملا دیا، ولا علم لہ بھی، اس کو اس کا علم بھی نہیں تھا، ولا معرفت عندہ بجنسہ، اس کو دواؤں کے اجناس، دواؤں کی حقیقت کے سلسلے میں کوئی علم نہیں تھا، کوئی معرفت، کوئی پہچان نہیں تھی، فلما تمت اخلاط الادویہ سقى الجاریۃ من، جب اس نے تمام دوائیوں کے اخلاط کو، اجناس کو ملا دیا تو اس نے لڑکی کو اسے پلا دیا، فماتت لوقتها، تو وہ بچی فوراً مر گئی، بادشاہ کی بیٹی فوراً مر گئی، فلما عرف، دیکھیے یہاں پر الجاہل یجمع الدواء فی بیت الحکمہ، تو دیکھیے یہاں پر جاہل شخص بیت الحکمت میں دواؤں کو جمع کر رہا ہے، الجاہل یؤمر بشرب الدواء القاتل، جاہل مہلک دوا کو پلانے کا حکم کر رہا ہے، تو یہاں پر آگے دیکھیے الملک، فعرف الملک ذالک، جب فلما عرف الملک ذالک، جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا، دعا بالسفیہ، تو اس بیوقوف کو بلایا، فسقاہ من ذالک الدواء، اس کو جو ہے اس دوا کو اس کو بھی پلا دیا، فمات من ساعتہ، تو فوراً اسی وقت مر گیا۔ دوستو ہم یہیں پر اس کہانی کو ختم کرتے ہیں، اس کہانی کے شاید ابھی 1-2-3 مرحلے اور ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو آگے کی جو کہانی ہے ہم اس کو شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری سلسلے میں ہمت افزائی کریں،
جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ اپنی طرف سے جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں، تاکہ ہم اس کام کو مسلسل کر سکیں۔ آپ کی طرف سے جتنی ہمت افزائی ہوگی تو ہم کام کو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اور جو بھی مفید کتاب ہو سکتی ہے، جو عمومی افادے کی کتاب ہو سکتی ہے، اس کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔